صرف یہاں نہیں، پاکستان میں اور پوری دنیا میں اربوں میں ایسے ہو گیا ہے، طلاقیں بڑھ گئی ہیں. کیوں؟ لوگوں کو زبان کا استعمال نہیں آتا. قوم حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام کو کہہ رہی ہے کہ انا لنراک فی صفاحۃ، نبی کو کہہ رہی ہے، نبی کو، تو پاگل ہے، تو بے وقوف ہے. تو جو برا چاہ رہا ہے اس کے ساتھ احسان. گھر میں میاں بیوی کے درمیان یہ نہ سوچے کہ بیوی کیا کر رہی ہے اور میں کیا کر رہا ہوں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. صدق الله العظيم. ایک مرتبہ محمد سے درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد المجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد. میرے عزیز دوستو، محترم بزرگوں، پچھلے ہفتے سے بات چل رہی تھی ہماری وہ عادات، وہ اخلاق جو انسان کو قیمتی بناتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں، اور وہ عادات، وہ اخلاق جو انسان کو خراب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اور انبیاء کا سب سے زیادہ زور جو لگا ہے وہ اخلاق بنانے میں لگا ہے، ایمان بنانے اور اخلاق بنانے، انسان بنانے. صحابہ کرام دنیا کے سب سے، یعنی اسلام لانے سے پہلے دنیا کے سب سے زیادہ تہذیب سے خالی لوگ تھے. they were like barbarians. لیکن جب اسلام آیا تو ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان، صدق، حلاوت، سمجھ، فہم، برداشت، اور دنیا کے سب سے ہیرے اور سونے انسان بن گئے. وہ ہم کیسے بن سکتے ہیں، اس پر کچھ بات چل رہی تھی. آج ہم بات کریں گے 4 ایگریمنٹس پہ. تو یہ قرآن حدیث کی بات ہے، لیکن 4 ایگریمنٹس ایک بک ہے ڈان میگل رویز کی، اور بڑی اچھی بک ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم 4 ایگریمنٹس کر لیں، اس سے ہم دوسروں پر زیادہ اثر انداز ہوں گے، دوسروں کی بات لینے والے ہوں گے، اور ہمیں دنیا میں ہی ہمیں بہت بڑا ایک مرتبہ اور عزت مل جائے گی. اور یہ ساری وہی باتیں جو قرآن و حدیث میں پہلے سے آ چکی ہیں. تو پہلی بات جس پہ ہم پچھلے جمعوں بات کرتے رہے وہ یہ بات ہے کہ اپنی زبان کا خیال کریں. اس کو کہتے ہیں بی امپیکیبل وتھ یور ورڈز. اللہ تعالیٰ نے یہ جو زبان ہے یہ بہت طاقتور چیز بنائی ہے. یہ دنیا کے بڑے بڑے مسائل کو حل کر سکتی ہے اور دنیا کی بڑی بڑی محبتوں کو برباد کر سکتی ہے. سو ورڈز ہیو پاور، اسٹرانگ ہے، اور اس کی طاقت اتنی ہے جو بڑے بڑے انجن اور بجلی اور بڑے بڑے پاور ہاؤسز کی طاقت سے زیادہ ہے صرف زبان کی طاقت. دنیا میں جو بڑی جنگیں ہوتی ہیں زبان کی طاقت سے ہوتی ہیں. دنیا میں جو بڑی صلح ہوتی ہے، وہ انسانیت جمع ہوتی ہے، وہ زبان کی طاقت سے ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ زبان کے گناہوں کو بیان کرتے ہوئے لا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ. یہ سارے قرآن کے احکام اللہ تعالیٰ نے زبان کے احکام بیان فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین فخذیہ اضمن له الجنہ. جو مجھے اپنے 2 جبڑوں میں جو چیز ہے اس میں اور 2 ٹانگوں کے درمیان جو چیز ہے اس کی ضمانت دے دے، میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یعنی اب یہ ضمانت مشکل ہے کیونکہ زبان جو ہے اس سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ ایسے ہیں جیسا کہ ہم کسی زمین میں بیج بوتے ہیں. تو انسان کی جو دماغ ہے اس لائک اے فرٹائل لینڈ، زمین کی طرح ہے. جب ہم جو الفاظ بولنے ہوتے ہیں وہ دوسروں کے دماغ میں ہم کچھ نہ کچھ ڈالنے ہوتے ہیں اور وہ ڈل کر نکلتا ہے. اگر ہم کسی کو نفرت بولیں گے تو اس کے اندر سے نفرت اور کانٹے نکل کے ہماری طرف آئیں گے. اگر ہم محبت کے بیج ڈالیں گے کسی کی میٹھا بول کے تو اس کے دماغ میں محبت آئے گی اور پھول ہمارے لیے نکلیں گے. تو یہ ہمارے اوپر ہے ہم اپنی زبان کو کیسے استعمال کرتے ہیں. ریوز نے ایک مثال بیان کی اپنی اسی کتاب میں. کہتے ہیں کہ ایک ماں آئی گھر میں اور وہ شی واز اوور ورک، بہت تھکی ہوئی تھی،
اور چڑچڑی، جب آدمی تھک رہا ہوتا ہے تو چڑچڑا ہو رہا ہوتا ہے. تو اس کی بیٹی آئی اور اس نے آ کر اس کو کوئی اچھی سی نظم سانگ سنانی شروع کی. تو ماں نے اس کو بولا کہ تم چپ ہو جاؤ، تمہاری آواز بہت گندی ہے، یو ہیو این اگلی وائس، اسٹاپ اٹ. تو یہ الفاظ ایسے تھے کہ اس کے بعد شی نیور سینگ اگین، اس نے کبھی گانا نہیں گایا، کیونکہ اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ میری آواز گندی ہے، میں کچھ نہیں کر سکوں گا. تو یہ جو ہم لوگ پیرنٹنگ میں ہم کہتے ہیں کہ جو ہم بچے کو بولتے ہیں نا، تم پاگل ہو، تم بے وقوف ہو، نکٹھو ہو، کسی کام کے نہیں ہے، تم سے کچھ نہیں ہو سکے گا، تم کچھ نہیں کر سکو گے، یہ ہم خود اپنے بچے کی کریٹیوٹی مار رہے ہوتے ہیں. میاں بیوی جب ایک دوسرے کو برے الفاظ کہتے ہیں تو ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم نفرت کے بیچ بو رہے ہوتے ہیں. تم نے کچھ نہیں کیا، کھانا اچھا نہیں بنایا، یہ کیا کیا، ہر وقت ایسے کرتی ہو، بولتی ہر وقت ایسے کرتے ہو، کرتے ایسے ہو، کام نہیں کرتے. یہ وہ خطرناک بمباری اور میزائل ہے جو ہم ایک دوسرے پہ مار کے دلوں کی دنیا برباد کرتے ہیں، اور پھر معاشرہ نتیجے میں برباد ہوتا ہے. آج ہمارا معاشرہ بکھرا ہوا ہے. جہاں سے ساتھیوں سے میں پوچھتا رہتا ہوں تو کہتے ہیں معاشرہ بکھرا ہوا ہے. اس وقت خاندانوں میں جھگڑے ہیں، صرف یہاں نہیں، پاکستان میں اور پوری دنیا میں، عربوں میں ایسے ہو گیا ہے. طلاقیں بڑھ گئی ہیں. کیوں؟ لوگوں کو زبان کا استعمال نہیں آتا. لوگ گھر جاتے ہیں تو جلاد بن جاتے ہیں، یہ کر رہی ہو، وہ کر رہی ہو، خدائی فوجدار بن جاتے ہیں. سمجھتے ہیں کہ ہم نے اصلاح کرنی ہے کسی کو برباد کر کے، اس کو عیب دلا کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن بالطاعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذی. مسلمان لعنتیں دینے والا نہیں ہوتا، مسلمان طعنے دینے والا نہیں ہوتا، مسلمان بےہودہ بات کرنے والا نہیں ہوتا، گندی بات گالیاں دینے والا نہیں ہوتا، مسلمان فتوے لگانے والا نہیں ہوتا. ہمیں یہ بھی شوق ہے تم کافر ہو جاؤ گے، تم فاسق ہو جاؤ گے، تمہیں اللہ جہنم میں جلائے گا. پتہ نہیں یہ کہاں سے دین سیکھ لیا ہمیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو کہا یا کسی کو بھی کہا کہ تم برباد ہو گئے یا تم جہنم میں جاؤ گے یا تم کافر ہو گئے، اگر وہ ایسا نہیں تو یہ خود ایسا ہو جائے گا. آپ نے فرمایا من قال ہلک الناس فهو اہلکہم، جس نے کہا کہ لوگ برباد ہو گئے، زمانہ بڑا خراب ہے جی، لوگ بڑے خراب ہو گئے جی، مطلب یہ ہے بتانے کا کہ میں بڑا اچھا ہوں. زمانہ تو خراب ہے، میں بہت اچھا ہوں، میں معصوم آدمی ہوں، شریف آدمی ہوں، اور بس یہ لوگ مجھے خراب کرتے ہیں، میں تو بہت پیارا سا آدمی ہوں، لوگ آ کے مجھے خراب کر دیتے ہیں، ساری طرف خراب دوست ہیں، خراب لوگ ہیں، میں بڑا اچھا آدمی ہوں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو یہ کہتا ہے زمانہ خراب ہے تو وہ سب سے زیادہ برباد خود ہے. زمانہ ہلاک ہو گیا، وہ خود سب سے زیادہ ہلاک ہو گیا. کیونکہ آپ نے فرمایا زمانے کو برا نہیں کہو، کیونکہ میں زمانہ ہوں، اللہ زمانہ ہے، اللہ زمانے کو بناتا ہے. یہ ہمارے اعمال ہے جو ہم اپنے اعمال سے اپنے لیے دنیا میں جنت بناتے ہیں، دنیا آخرت میں یا اپنے آپ کو برباد کرتے ہیں. تو پہلی چیز یہ ہو گئی کہ اپنے بی امپیکیبل وتھ یور ورڈز، اپنے الفاظ میں بہت خیال کریں. یہ بات اپنے دماغ پہ لکھ لیں، ورڈز ہیو پاور، دماغ میں طاقت ہے. میں جو لفظ بول رہا ہوں تو اس کا بہت برا اچھا اثر کسی ایک پہ ہو سکتا ہے. میں اچھے الفاظ بول کے I can earn million of pounds کما سکتا ہوں. دنیا میں لوگ کنسلٹنگ کرتے ہیں، بڑے پیسے کماتے ہیں. کیا ہوتی ہے؟ اسکل اور زبان ہوتی ہے نا. کاؤنسلنگ کرتے ہیں، پیسے کماتے ہیں. سیاست میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ پولیٹیشین کیا کرتا ہے؟ زبان کو استعمال کرتے ہیں، اپنی اسکل کو استعمال کرتا ہے. تو آپ زبان کو استعمال کر کے آپ اپنے گھرانے کو جنت بنا سکتے ہیں، اپنے بچوں کو دنیا کا باکمال انسان بنا سکتے ہیں. حسن بصری بنا سکتے ہیں، رابعہ بصریہ بنا سکتے ہیں، آپ ان کو بل گیٹس، اسٹیو جابز بنا سکتے ہیں، دین و دنیا میں کمال بنا سکتے ہیں اگر آپ نے ان کی پیرنٹنگ اچھی کی، تربیت اچھی کی، زبان کا اچھا استعمال کیا. اور آپ ان کو برباد بھی کر سکتے ہیں. کتنے گھرانے آج برباد ہو گئے اس وجہ سے کہ ماں باپ کو تمیز ہی نہیں بات کرنے کی، گالیاں دے رہے، برباد کرے، باہر آ کے بڑے ہنس رہے، گھر میں جا کے جلاد بنے. تو اپنے الفاظ کا خیال. اب الفاظ کے خیال میں احادیث میں جو گناہ آئے ہیں زبان کے وہ 4-5 ہیں. پہلی بات تانا دینا کسی کو، تو نے ایسے نہیں کیا، تو نے ایسے نہیں کیا. یہ جائز نہیں ہے ہمارے لیے کسی کو تانا دینا. کوئی ہمارے لیے کسی نے ہمارے ہاتھ پہ بیعت تو نہیں کی ہے. تو ہم زیادہ سے زیادہ کسی کو ترغیب دے سکتے ہیں، بھائی آپ ایسے کر لیں تو بہت اچھا ہو جائے گا. اب یہ اگر فن نہیں آتا تو تبلیغ والوں سے سیکھ لیں، ایک 4 ماہ لگا لیں، چلہ لگا لیں، انشاءاللہ سیکھ جائیں گے کہ بھائی پیار سے کیسے بات کر دی. کوئی نماز بھی نہیں پڑھا، کوئی جتنا کفر بھی کر رہا ہے اور اس کو پیار سے سمجھانا ہے، بھائی ایسے کر لے تو کتنا اچھا ہو جائے گا. یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں، اے میری قوم. انبیاء یہی کہتے تھے نا، قوم زنا کرتی تھی، لواطت کرتی تھی، گد کرتی تھی، جھوٹ بولتی تھی، دھوکہ کرتی تھی. انبیاء کیا کہتے؟ یا قومی، اے میری پیاری قوم، اے میرے پیارے ساتھیوں. ایسے الفاظ سے اپنے الفاظ کو نرم کرنا سیکھیں، اور اس سے دنیا کی بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی. بی امپیکیبل وتھ یور ورڈز. دوسرا ایگریمنٹ جو مگل ریوز ہے، اس کی 4 ایگریمنٹس کی کتاب ہے.
اس میں لکھا ہے کہ ڈونٹ ٹیک اینی تھنگ پرسنل. جب کوئی آپ کو غلط اب یہ تو ہے نا میرے الفاظ استعمال کرنے، اگر کوئی میرے خلاف غلط لفظ استعمال کر رہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کہتے ڈونٹ ٹیک اینی پرسنل. کیوں؟ کہتے جب میں کوئی چیز پرسنل لیتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے میرے اندر تکبر ہے. کسی نے مجھے کہا تم ایسے خراب آدمی ہو، مجھے گرمی لگ گئی، غصہ لگ گیا. کیوں لگ گیا؟ اس لیے کہ میرے اندر تکبر ہے. میں سمجھ رہا ہوں کہ میں تو بڑا کمال آدمی ہوں، میں دنیا میں سب سے ماہر بزنس مین ہوں، اور دین میں تو میں حسن بصری کے قریب ہی کہیں پہنچا ہوا ہوں، اور یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ تم ایسے خراب ہو. میں تو خراب نہیں ہوں. سو آپ کے اندر تکبر ہے. اللہ ہم سب کو بچائے. تکبر کا مطلب اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنا ایگو ہونا کہ میں بڑی چیز. تو ڈونٹ ٹیک اینی تھنگ پرسنلی، کیونکہ جب کوئی آدمی آپ کو غلط الفاظ کہہ رہا ہے وہ اپنے برتن کو باہر نکالنا ہے. تو آپ نے اپنا برتن باہر نہیں نکالنا ہے، دیکھنا آپ کے برتن میں کیا ہے. ہر برتن میں سے جو اگر کسی برتن کو الٹا کر دے نا اس میں جو ہوگا وہی نکلے گا. اگر اس کے اندر شہد ہوگی تو شہد نیچے گرے گی، اگر اس کے اندر زہر ہوگا تو زہر نکلے گا. وہ آدمی غلط الفاظ استعمال کر رہا ہے کیونکہ اس کے اندر نیگیٹو انرجی ہے. اس نیگیٹو اگر آپ نے بھی اندر لے لیا تو آپ نے اس نیگیٹو انرجی کو پھیلانا شروع کر دیا، پورا معاشرہ برباد ہونا شروع ہو جائے گا. ڈونٹ ٹیک اینی تھنگ پرسنلی. ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ ڈاکٹر کے سامنے مریض آتا ہے، ہم ڈاکٹرز کے ساتھ ہائکنگ کرتے ہیں تو وہ سیٹرڈے تو وہ بتاتے ہیں کہ مریض آتے ہیں کہتے ہیں دس از رانگ، NHS از ڈوئنگ دس، یو آر ناٹ ٹیکنگ کیئر آف می، اٹ ٹوک می 2 months ٹو گیٹ اپوائنٹمنٹ، از کمپلیننگ. لیکن اچھا ڈاکٹر کیا کرے گا؟ وہ ان کے الفاظ کا بالکل اثر نہیں لے گا. ٹھیک ہے جی، اوکے، کیونکہ اس کو پتہ ہے یہ مریض ہے. اور اگر وہ لان تان کر رہے ہیں، برے الفاظ کہہ رہے ہیں، تو اس کو پتہ لگے گا یہ جسم کا بھی مریض ہے بیچارہ، دل کا بھی مریض ہے، اس کا علاج کرنا ہے. تو وہ اس کا علاج کرے گا. اگر ڈاکٹر کے پاس ایک مریض آتا ہے، اس کے پورے جسم پر پیپ لگی ہوئی ہے، خون نکلا ہوا ہے، وہ کیا کرے گا؟ اس سے نفرت کرے گا؟ نفرت تو نہیں کرے گا، اس سے محبت کرے گا. تو جو آدمی گندے الفاظ استعمال کر رہا ہے وہ مریض ہے بیچارہ. آپ کو اس سے پیار سے استعمال کرنا ہے. قوم کیا کہہ رہی ہے؟ قوم کہہ رہی ہے قوم حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام کو کہہ رہی ہے کہ انا لنراک فی سفاہۃ. نبی کو کہہ رہی ہے، نبی کو، تو پاگل ہے، تو بے وقوف ہے، یو آر فول، نعوذ باللہ. انا لنراک فی سفاہۃ، یقیناً تو بہت بے وقوف پاگل. نبی کو کہہ رہی ہے. اور ہمیں کوئی کہے، ہم کیا کہیں گے؟ تو پاگل، تیرا باپ پاگل، نہ خاندان دیکھا ہے نہ منہ دیکھا ہے. اب نبی کا جواب سنیں، یا قوم لیس بی سفاہۃ. وہ اس کے اعتراض اور اس کے لعنت اور طعنے کو حقیقی سوال بنا رہے ہیں کہ گویا کہ وہ پوچھ رہے ہیں بھئی آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے. وہ بیچارہ واقعی تو وہ کہہ رہے نہیں بھائی میرا دماغ ٹھیک ہے، میں صحیح ہوں. دیکھو میں پاگل نہیں ہوں، میں بیوقوف نہیں ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں. انا لنراک فی ضلالۃ. شعیب علیہ السلام تم گمراہ ہو. اب نبی کو کہہ رہے تم راستے ہٹے ہو، یو ڈونٹ نو ویئر یو آر گوئنگ، یو آر رانگ. اور نبی کہہ رہے یا قوم لیس بی ضلالہ، اے میری قوم میں گمراہ نہیں ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں. تو ڈونٹ ٹیک اینی تھنگ پرسنلی. اگر آپ کو یہ مومن کی پہلی صفات ہے، اگر لوگوں کے الفاظ سے آپ اثر لے لیتے ہیں اور اس کو گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں، اس کا مطلب آپ کا برتن دل کا اور خراب ہے. اپنے دل کا علاج کرائیں. اور میرے بھائی دوستو بزرگوں، جسم کے علاج سے زیادہ دل کا علاج اور روح کے علاج کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر جسم خراب ہو گیا تو یہ دنیا ہی خراب ہوگی نا. اگر روح خراب ہوگی تو آخرت چلی گئی، جنت چلی گئی. تو لہٰذا اس کا علاج ہو کہ بھائی میں اللہ کا عام بندہ. اس جملے کو روز کہنا شروع کریں. ہمارے مشائخ یہ سکھاتے ہیں کہ روز یہ کہے کہ میں اللہ کا عام بندہ ہوں، میں اللہ کا سب سے حقیر بندہ ہوں. اللہ مجھے جنت پہ پہنچا دے تو اللہ کا کمال ہے، میرا کوئی کمال نہیں. عمر رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، یہاں پر نیزہ لگا اور خون نکلنے لگ گیا. اور ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر نے اپنی ران پر عمر اپنے باپ کا سر رکھا ہوا. تو اپنے بیٹے کو کہہ رہے کہ بیٹے میرا سر نیچے رکھ دے، اور اپنا سر مٹی میں ملنے لگ گئے اور کہا عمر تیری بخشش ہو جائے تو بڑی بات ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہہ رہی ہے میری پتہ نہیں بخشش ہوگی کہ نہیں، وفات کیوں کرے یا ام المؤمنین آپ ہمارے نبی کی سب سے محبوبہ ہے. کہہ رہی مجھے پتہ ہے میں کیا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ حج سے آ رہے، وہ انسان جس کے بارے میں غیر مسلم بھی اس بات کے قائل ہے کہ مسلمانوں کو ایک عمر اور مل جاتا تو دنیا میں اسلام کا سورج غروب نہ ہوتا. وہ عمر کہہ رہے حج سے آ رہے، آخری حج سے، اور کہہ رہے کہ عمر تو کیا چیز ہے،
बकरियां चराया करता था ये सामने मक्का में, और तेरा बाप तेरा चचा तुझे कहा करता था कि तेरे से तो कुछ भी नहीं होगा। और उमर, अगर अल्लाह के सामने मैं इस तरह पहुंच जाऊं ना कि ला अलैया वला अली, ना मेरे गुनाह हो ना मेरे कोई सवाब मिले, तो फिर काफ़ी है। बस अल्लाह मेरे से पकड़ ना करे, कोई सवाब भी मेरे नामा अमाल में ना हो, गुनाह ना हो, तो ये मेरे लिए बहुत बराबर है। उमर रज़ी अल्लाह इस तरह कह रहे हैं। तो हम क्या चीज़ है जो कहते हैं मुझे ऐसे कह दिया मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, ये दिल के अंदर खतरनाक किस्म का कैंसर है जिसके इलाज की ज़रूरत है। तो मौलाना अशरफ अली थानवी साहब रहमतुल्लाह ताला, जिनके अल्लाह ताला ने इस्लाम में ऐसा दर्जा दिया कि आज 100 साल से ज़्यादा गुजरने के बावजूद भी लाखों करोड़ों लोग उनके इस्लाही किताबों से, उनके इस्लाह और उनके नुस्खों से फ़ायदा उठा रहे। तो वो फरमाया करते थे, भाई अशरफ, उससे किसी ने पूछा कि हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह ताला आए और उन्होंने कहा कि हज़रत हमें तो ऐसे लगता है कि हम जब आपके मजलिस में बैठे हुए हैं ना, तो जैसे कोई बैल बैठा हुआ है, इसे खाओ, बिल्कुल बेकार से लोग हैं। और ये वो आदमी है, ही वॉज द ग्रैंड मुफ्ती ऑफ पाकिस्तान, तो मुफ्ती आज़म पाकिस्तान। तो दूसरे उनको शेखों का जो कि खिदमत में बैठते थे, कहा मुझे भी ऐसी लगता है। तो हज़रत से पूछा तो हज़रत ने कहा कि भाई बात यह है कि मैं जब आपके सामने बयान कर रहा हूँ तो ना मुझे भी ऐसी लगता है कि मेरे से ज़्यादा बेकार दुनिया में कोई आदमी नहीं है, और मैं तो बस बयान इसलिए करता हूँ कि जैसे अल्लाह ताला ने किसी को, जल्लाद जो होते हैं ना, बादशाह उसको कभी कभी कहता था जल्लाद को कि किसी को कोड़े लगा दो, तो वो जल्लाद जब कोड़े लगा रहा होता था किसी को, शहजादे को भी बाज़ दफ़ा लगाता था, तो वो ये समझ रहा होता था मैं बेकार आदमी, मुझे तो बादशाह ने कहा तो करें, मुझे तो बादशाह ने कहा मैं बयान कर रहा हूँ। ये दर्जा उन हजरात को था। कहते थे कि अगर मैं ईमान की हालत में दुनिया से चला जाऊं तो मैं सब मुसलमानों में सबसे बेकार आदमी हूँ, और अगर अल्लाह ना करे ईमान की हालत में मेरा खात्मा ना हो तो मैं दुनिया के मुसलमान, काफिरों, सब जानवर से भी बेकार आदमी हूँ। ये बात अपने दिल में बिठा लेना। तो पहला एग्रीमेंट क्या हुआ? बी इम्पैकेबल विथ योर वर्ड्स। अपने अल्फाज का ख्याल करें। अल्फाज सब पावर। मैं अल्फाज से अपनी दुनिया, अपना घर, अपने बच्चों को बर्बाद तो नहीं कर रहा। नंबर 2, बर्दाश्त करना सीखे। डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। जो भी कोई लफ्ज कह रहा है उसके लफ्जों को पर्सनली ना ले, उसको जाने दे, एक कान से दूसरे का निकाल ले। वो अपना कह रहा है, आप उसकी नफरत का जवाब मोहब्बत से देना सीखे। ये फन अगर आपने सीख लिया, दुनिया में कमाल आपके हाथ में आ गया। तीसरी चीज वो ये कहते हैं कि आप बी एक्सीलेंट। यानी एक तो है ना कि अगले आदमी ने आपको बुरा भला कहा और आपने बर्दाश्त करके छोड़ दिया। दूसरा तरीका यह है कि वो बुरा भला कह रहे हैं, आप उसको अच्छा कह रहे हैं। वो आपको मारना चाह रहा है, आप उसको दवाजना चाह रहे हैं। वो आपका बुरा चाह रहा है, चाहे मुसलमान चाहे गैर मुस्लिम, आप उसका भला चाह रहे हैं। ये कमाल की सिफत है। ये बात भी कोई नई नहीं कही हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने फरमाया कि जो तुम्हें महरूम करे उसको अता करो, आति मन हरामक। जो तुम्हारा बुरा सोचे उसका अच्छा सोचो, जो तुम्हें मारे तुम उसको बचाओ। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया। मक्का वालों ने 17 साल अल्लाह के नबी को मारा। पूरी दुनिया की फौजें पूरे अरब की घेर के आए अल्लाह के नबी को मारने के लिए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और आप कह रहे हैं फतेह मक्का में, मक्का वालों तुमसे क्या सलूक करूं? तो वो कह रहे हैं अखुन करीम और वो अब्दु अखिर करीम, आप भी बड़े शरीफ आदमी, आपके बाप भी बड़े शरीफ आदमी थे। आपने कहा जाओ सबको माफ कर दिया। 17 साल जिन्होंने मारा, तकलीफें दी, चचा को, साहबा को शहीद किया, और उनको आप कह रहे जाओ माफ कर दिया। और उनका नाम पड़ गया तुलका। फतेह मक्का में जिन लोगों को 10,000 लोगों को अल्लाह के नबी ने माफ किया, उनका नाम पड़ गया तुलका, आज़ाद लोग, फ्री लोग। ये वो चीज़ें हैं जो इंसान को कमाल का बनाती, जो मर्द बनाती है। बर्दाश्त करना, छोड़ देना, एक्सीलेंस करना, एहसान करना। अल्लाह ने हमें, मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, भेजा है दुनिया के साथ एहसान करने के लिए। मुसलमान क्या चीज़ है? मुसलमान फतवे लगाने वाला नहीं है, तू काफिर है, तू फासिक है, तूने ये नहीं किया, तू बेनमाजी है। ये बेवकूफ़ों का काम है। मुसलमान आया है दुनिया को एहसान देने के लिए। अल्लाह कह रहे हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। एहसान का बदला तो एहसान ही है। तुम दुनिया में अल्लाह के बंदों के साथ एहसान करोगे। हम अल्लाह के साथ तो एहसान नहीं कर सकते ना, अल्लाह को तो कुछ नहीं चाहिए। तो हम अल्लाह कह रहे तुम एहसान करोगे, मैं बदले में तुम्हें एहसान करूंगा। तो हम अल्लाह के साथ एहसान क्या करेंगे? अल्लाह के बंदों के साथ एहसान करेंगे। तो जो बुरा चाह रहा है उसके साथ एहसान। घर में मियाँ बीवी के दरमियान ये ना सोचे कि बीवी क्या कर रही है और मैं क्या कर रहा हूँ। खवातीन ये ना सोचे कि शौहर क्या कर रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ। आप अपना कमाल का करें, जो आप कर सकते करें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में आते थे, कान फी महनति अहलिही, आप घर में काम करते थे। आपसे ज्यादा मसरूफ कोई है हम में से? रसूलुल्लाह से ज्यादा मसरूफ हम में से कोई है? आप कमांडर भी है, उस्ताद भी है, मुरब्बी भी है, नबी भी है, फॉरेन मिनिस्टर भी आप ही है, प्रेसिडेंट भी आप ही है, सब कुछ आप है। लेकिन आप घर में आ रहे हैं, 9 बीवियां हैं, आप घर में काम कर रहे हैं। कोई जूता सी देते हैं,
جھاڑو لگا دیتے ہیں، بکری کا دودھ نکال دیتے ہیں، جو زمانے کا کام تھا۔ تو آپ اپنا سب کچھ، اپنی محبت کا ایکسٹریم نکال کے لوگوں کو دیں، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ کو لوگوں کا اچھا ملنا شروع ہوگا۔ یہ جو اچھا تعلق ہے، حدیث میں آتا ہے 2 چیزیں ایسی ہیں جس کا دنیا میں فوراً صلہ ملتا ہے۔ اس میں ایک ہے صلۃ الرحم، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا۔ اس کا دنیا میں اللہ تعالیٰ آپ کو نفع دیں گے، مالی نفع بھی ہوگا، محبت کا نفع بھی ہوگا، عزت کا نفع بھی ہوگا، اگر آپ لوگوں سے اچھا سلوک شروع کریں اور لوگوں سے اپنی توقعات ختم کریں۔ دنیا کا سب سے امیر آدمی پتہ ہے کون ہے؟ دنیا کا سب سے امیر آدمی وہ ہے جو لوگوں سے توقعات نہیں رکھتا۔ میری توقع ہی نہیں ہے بھائی، میں کیوں سوچوں کہ خالد بھائی مجھے ایک گاڑی دیں گے، میں کیوں سوچوں عدنان بھائی کو میں نے کھانا کھلایا تھا مجھے بھی کھانا کھلائیں گے، کیوں کھلائیں گے؟ میں نے تو اللہ کے لیے کھلایا تھا۔ اگر میں توقع رکھ رہا ہوں کہ میں اس کے ساتھ بھلا کر رہا ہوں، یہ میرے ساتھ بھلا کرے، پھر تو میں اللہ کے لیے نہیں کر رہا، تو میں نے تو اللہ کے لیے کرنا ہے کہ لوگ مجھے دیں۔ تو یہ ان چیزوں کو ہم یاد رکھ لیں۔ ہم نے آج 3 ایگریمنٹ پڑھے۔ پہلا ایگریمنٹ یہ ہے جو ہم نے، اچھا ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے؟ عزم جس کو کہتے ہیں نا، ایک ایگریمنٹ ہو جائے تو میں لوگوں کے ساتھ کرتا ہوں، ایک ہوتا ہے جو میں اپنے آپ کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں عزم۔ عزم کی تعریف کیا ہے؟ the agreement which I am doing with myself، اپنے ساتھ کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ کسی نے کہا کہ میں روز آدھا گھنٹہ واک کروں گا، یہ ایک ایگریمنٹ ہے، اس پہ پکا رہنا ہے۔ روز میں انشاءاللہ فجر مسجد میں پڑھوں گا جی، بہنوں نے کہا بھی آپ روز فجر اٹھے گی تہجد پڑھیں گے، یہ آپ نے ایک عزم کیا۔ اس عزم کو روزانہ آپ نے پکا کرنا ہے کہ میں نے کرنا ہی کرنا ہے۔ بھائی ہمارا عزم ہوتا ہے، ہم جاب پہ جاتے ہیں 8 بجے جاتے ہیں نا، پورا کرتے ہیں، ہم نے کمٹمنٹ کی اپنے آپ سے۔ تو یہ کمٹمنٹ کر دی ہے پہلے کہ ہم نے الفاظ میں احتیاط برتنی ہے، پہلے تولو پھر بولو۔ اس کی اگر عادت، کچھ عرصہ کے لیے بولنا کم کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ برا بولنے سے اچھا ہے کہ چپ رہ جاؤ، تو بولنا کم کرے، جو بھی بات کرے سوچے کانسیکوینسز کیا ہو گئے، یہ میں جملہ بول رہا ہوں اس کا کوئی فائدہ ہے؟ فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، وہ تمہیں پتہ ہے آج پاکستان میں وہ پتہ ہے سیاستدان نے کیا کر دیا، کیا فائدہ ہے اس بات کرنے کا؟ یہ برباد ہو گیا، وہ خراب ہو گیا، تو اس کا آپ کو فائدہ ذرا سوچے، کوئی دین میں فائدہ ہے یہ بات کرنے کا؟ یہ جو آپ 4-5 گھنٹے بیٹھ کے تبصرے سیاسی کر رہے ہیں، ادھر کر رہے ہیں، فلاں ایسا کر رہا ہے، فلاں دنیا میں کوئی فائدہ ہے اس کا؟ کوئی فائدہ نہیں۔ تو بہتر ہے کوئی آپ اپنے بزنس فائنانس کی بات کر لیتے، کوئی اسکل سیکھ لیتے، کوئی کمائی تو ہو جاتی نا کم از کم۔ کوئی فائدہ نہیں ہے، سوچے۔ یہ اللہ کے نبی نے بار بار سکھایا، سوچو سوچو سوچو۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہماری زبانوں پہ تالے لگے ہوئے تھے، یہ مطلب نہیں تھا ہم گنگے، اللہ کے خوف سے تالا لگا ہوا تھا، کتنے کتنے گھنٹے ہم بولتے نہیں تھے کہ کوئی ایسا جملہ زبان سے نہ نکل جائے جس سے اللہ ناراض ہو جائے اور ہماری دنیا برباد ہو جائے۔ اور یہ دوسری بات بھی میں نے آپ کو بتائی کہ آپ جس کے اوپر جملہ کہیں گے اس کے دل میں کانٹے ڈالیں گے اور وہ کانٹے آپ تک آئیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ معاف فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ڈونٹ ٹیک اینی تھنگ پرسنلی، کوئی آپ کو برا جملہ کہتا ہے تو جانے دیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جانے کیا دے، احسان کردہ ہے لوگوں کے اوپر، برا جملہ کہنے والے کے ساتھ احسان کردہ ہے۔ ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو اوپر کر دے گا، اس کو نیچے کر دے گا۔ اگر آپ نے زبان کو کنٹرول کرنا سیکھ لیا تو دوسرا قدم جنت میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ سیدھا جنت میں جانے والے بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبان استعمال کرنے کی صحیح توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سنت طریقوں پر چل کر اپنے جسم کو، اپنی روح کو خوبصورت بنانے والا بنائے۔ وما علینا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ He is a Rahman.